مجدد. شاباش. اچھا ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਸ਼ادی ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਤੀਆ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ. ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਰਾਨਾ ਵਾ, ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਗੈਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਿਆ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਅਤਾਲ ਮਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਕਿਆ. جی کہنے والا کہ میری ماں کو وہ گالی نکالے. میں تم سے بات تو نہیں کی، میں نے مباستک تو نہیں کہا. میں نے کب کہا مباستک کو نکالو؟ میں نے کہا جو تمہیں گالی دے ماں کی اس کی ماں کو گالی دے. تو نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ گالی یہ اس نکالے تو بندے اس کی کی ماں گندگی کو ہے نکال تو گالی. کہ اپنے پہ بات آئے تو دوسرے پہ گھما دینا، اپنی بات کا جواب نہیں دینا. ہماری مائیں بہن ہے یہ مرزا صاحب اوپر. نہیں تیرے جیسا پاگل بندہ کہاں سے آ گیا ڈیفینڈ کرنے کہ جس کو عقل ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف یوسف نہیں تجھے کس نے کہا کہ تو اتنا بڑا اپنا فن خان بنے. نہیں میں تیرے منہ لگا، تو نے میرا نام کیوں لایا بڑوے بتا. میں نے لیا نہیں، تو بڑوا تیرا خاندان بڑوا، تو بڑوا بڑوے کہتے ہیں مجھے، میں نے تیرا نام نہیں لیا. میوٹ میوٹ یہ میوٹ. منشا بابا میرے نے پکڑا نہ دیا کر. او منشا بابا تو نے اپنے ابھی تو نے نبیوں کو گالی نکالی، میں نے ریکارڈنگ کر کے نا تب کر لی ہے تمہاری. تم نے گالی نکالی اور اس کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ تم نے پہلے یوسفی کی. یہ میں نے تصدیق کرنی ہے کہ کیا نبیوں کو گالی نکالی گئی آپ کی براڈ ہمارا پر. آپس کا معاملہ ہے. ٹاک ٹو مائی ہینڈ. میں آپ سے نہیں بات کر رہا، میں حسینی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تو پہلے اپنا تو بتا نا، جو تیرے پہ نبیوں کو گالی نکالی گئی ہے یا گندگی کے ڈھیر جیڑی تساں کیسٹ دوسروں چلائی پہ ہے تو نا، اچھالتا ہے تو خود کا تمہیں پتہ نہیں ہے. میں تمہاری ریکارڈنگ چلاؤں جس میں تم نے کہا ایک عورت کو کہ اس کے پیچھے ڈنڈا دو. لگاؤں ریکارڈنگ؟ ابھی شرم نہیں آتی تم کو؟ یار جو میں نے کہا میں اس پہ قائم ہوں. لیڈر ہو، میں جو کہتا تم نے ہوں کہا میں ہے اس کہ ایک پہ عورت آج تک کی ٹک ٹاک پیچھے ڈنڈا دو. یار تم نے کہا ہے. یار اب جو میں یہ نے بات کہا ہے میں تو اس پہ الزام قائم ہوں نا. ہے، میں الزام کب نہیں بھاگا ہوں سکتا. اپنی بات سے کسی سے؟ ہاں جو تم میں نے کہا اس کی کہا گنڈ ہے میں ڈنڈا دو. آج تک جو کچھ میں نے کہا تم نے کہا رانے یہ لگانا، رانے یہ لگاؤ ذرا، رانے نو بڑا کرو. نہیں نہیں، یہ تو انکار. اگر گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ آدمی، آپ نے یہ کہا، آپ ایسا کہتے ہیں، اس سے اگر آدمی وہاں پہ صرف خالص احمدی بیٹھے گپے مار کے نا 15 گھنٹے چلے جاتے ہیں. غیر احمدیوں کی جو خالص بروڈے ہیں وہاں پہ خالص غیر احمدی بیٹھ کے گپے مار کے اپنی تعریفیں کر کے آپ 15 گھنٹے پہ چلے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو نوٹ کیا ہے کہ غلطی ہمارے احمدیوں کی طرف سے بھی ہے. میں اس کا ایڈمٹ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کلمی دوستی تک نہیں کی لیڈرشپ کے لیول پر، کہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ کو خطش مطلب تبادلے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے حضرت صاحب کو خط لکھتے ہیں تو کیوں نہ عامر نذیر بھی لکھے، اپنے کچھ اعتراضات لکھے یا اپنی خواہشات لکھے. سال میں ایک آدھ میٹنگ غیر احمدیوں کے ساتھ ہو جس میں غیر احمدیوں کے نمائندے، لوکل نمائندے جیسے عامر نذیر طبقے کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ ہمارے حضرت صاحب سے ملیں، کوئی سوال پوچھیں، کوئی بات چیت شروع ہوئے، کوئی قریب آئیں چیزیں. بس ایک حسینی صاحب کی براڈی رہ گئی ہوئی ہے. پلیٹ فارم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آج، جہاں پہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. باقی جگہوں پہ تو مطلب ہم یہاں پہ فرینکلی بات کر سکتے ہیں، باقی جگہوں پہ تو ایسا کہیں میدان کوئی کریٹ ہی نہیں ہو رہا، نہ لیڈرشپ کی طرف سے نہ عوام کی طرف سے. تو آج ہماری ان سے بات چیت ہو رہی تھی. چلیں یہ ان کے بڑی مہربانی ہے، یہ مجھے اپنی براڈ پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر بولنے کا موقع بھی دیتے ہیں، پھر اپنے عقیدوں کے خلاف بات بھی کرنے دیتے ہیں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ کہ ایسی اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں. لیکن جب تک لیڈرشپس کی طرف سے ایسی باتیں نہیں ہوئیں گی، میل ملاقات نہیں شروع ہوئے گی، تو عوام کچھ نہیں کر سکے گی. 100 سال میں ایک غیر احمدی آدمی غامدی آیا ہے جس کے تھوڑے سے عقیدے احمدیوں سے ملتے ہیں اور وہ سٹینڈ کرتا ہے ان چیزوں پر. تو یہ تو بڑی کوئی لو لیول کا ایکسیپٹنس ہے ایک دوسرے کے لیے، اور میں اس بارے میں افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ ملیں اور گالیوں سے ہٹ کے اور کریکٹر کو سائیڈ پہ کر کے باقاعدہ پیورلی عقائد ڈسکس کریں تاکہ اسلام کی تبلیغ آگے بڑھے. ہم صرف شخصیتوں کی باتیں کرنے لگ جاتے
बिल्कुल یہ تھا کہ اور زیادہ پلیٹ فارم ہونے چاہیے اور اوپننس لیڈرشپ کے لیول پر بھی ہونی چاہیے. جزاک اللہ. واٹر صاحب آپ لیڈر بن جائے تو پھر لیڈرشپ کے لیول پہ بات ہو جائے گی. آپ یہ لیڈرشپ ابھی علم میں کامل نہیں ہوں تو میرے سے زیادہ علم حسینی صاحب کا ہے, تو ابھی میں ان کی براڈ کا سپورٹر رہوں گا جب تک میں خود حسینی نہیں بن جاتا. آپ نے جو واٹر صاحب بات کی ہے نا, میں ایک ایک لفظ سے متفق ہوں. بات یہ ہے کہ جو حسینی صاحب ہیں وہ پھر کون سے گروپ کے لیڈر بنے؟ وہ شروع سے کہتے ہیں نیوٹرل گروپ. نیوٹرل گروپ. تو لیڈرشپ کی کمی کون سے گروپ میں ہے؟ دونوں گروپوں میں. دونوں گروپوں کے عوام ملتے ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ اپنے اپنے عقیدوں میں اور پکے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ, اور بس ایک دوسرے کے خلاف سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. وہ کافر نے انہوں نے عقیدے ٹھیک نہیں ہے گئے, نہیں اور ہماری تو اپنی زندگی کی جو 40 سال کی بطور مولوی بطور مفتی جاب پوری کرتے ہیں, ریٹائر ہو کے دنیا سے فارغ. نہیں, وہ جماعت احمدیہ کی جو لیڈرشپ تھی وہ تو کافر ڈکلیئر ہو گئی 74 کی اسمبلی میں, وہ تو بات ختم ہو گئی ہوئی ہے. باقی ابھی پھر نیوٹرل تو نون نیوٹرل رہ گئے ہیں, تو ان کو یعنی کہ حسینی صاحب کا گروپ اور باقی جو سرکاری مسلمانوں کا گروپ جو کہ مسلمان ہیں وہ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کب مرج ہونا ہے اور اتحاد کب کرنا ہے. ہمارا تو تعلق واسطے ہی نہیں نہ رہا, ساری لیڈرشپ تے ہار گئی ہے قسمت, تو ان کو تو پیش ہونے کی ضرورت نہیں. کہ ہمارے پاس 1988 سے ایم ٹی اے ہے. میں نے نہیں سنا کہ یہ اعلان کیا گیا ہو کہ آپ ہمیں خط لکھیں, حضور کو خط لکھیں, کوئی مسئلہ ہے جماعت کے متعلق پوچھنا ہے. تو جیسے ہمیں خط واپس آتے ہیں حضرت صاحب کے اور ہم اتنے خوش ہوتے ہیں, ہم دعا کا خط لکھتے ہیں, نیچے مرزا مسرور احمد یا مرزا طاہر احمد لکھا ہوا آتا ہے, تو ہمارے لیے پرائیڈ پیدا ہوتی ہے. تو ان کے بھی جب عامر نذیر جیسے بندے جو معاشرے میں اچھا مقام رکھتے ہیں, عام آدمی ہیں, معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں, جب یہ حضور کو خط لکھیں اور کوئی اپنا اعتراض لکھیں اور وہاں سے سائن ہوا ہوا خط آئے مرزا طاہر احمد, نہیں کون سے حضور کو خط لکھیں, بات مکمل کرنے دیں, حضور کی طرف سے خط آئے, ان کو بھی اس میں ان کو پرائیڈ فیل ہوئے گی کہ مجھے اکنالج کیا گیا ہے. تو دنیا میں ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو کسی کو مسلمانوں کے اعتراضات کو, خطوط کو, چیزوں کو اکنالج کرتی ہے, تو اس سے ایک رشتہ ڈیولپ ہوئے گا ان کا بھی. لیکن ایسا میں نے تو کبھی اعلان نہیں سنا. اعلان نہیں سنا تو, لیکن یہ تو یار ایسی بات ہے کہ وہ جو بندے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں, جن کے غلط عقائد ہوتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی قرآن میں منع بھی تو نہیں ہے نا. اگر قبروں کو کراس کویسچن کرنے کے بجائے آپ اپنی رائے دے دیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ مطلب آپ ان کو کراس کویسچن کر رہے ہیں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں, جی جی وہ میری مرضی ہے, میں آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں کراس کویسچن؟ میں روک نہیں رہا, لیکن چونکہ یہ بتائیں, ابھی بمباسط صاحب بھی ہیں, رانا صاحب بھی ہیں, جٹ صاحب بھی ہیں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ واٹر صاحب یہاں پہ بہت دکھ درد کا اظہار کر رہے ہیں, اتنے پڑھے لکھے عقل مند, بہت اچھا سولوشن انہوں نے پیش کیا ہے. یہ دیکھ لیں, تو اگر یہ احمدی ہیں تو حضور کو یہ خط لکھے کہ حضور اعلان کروا دیں. اصل میں یہاں پر یہ بہت بہتر سوال رکھا ہے, سب اس کا جواب دے رہے ہیں نا بیسیکلی. میں نے کہا یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی رائے دے دیں. ایک سوال رکھا گیا ہے ثانی صاحب کی طرف سے, وہ ٹھیک ہو گئی, یہ بات بڑی اچھی بات ہے. یہ پرسنل ہے, بعد میں بے شک کر لیں. تو خطبہ آج کا سنا ہے, تو اس میں کیا باتیں کوئی ہوئی ہیں, کوئی باٹر صاحب نے سنا, ان سے پوچھے کیونکہ یہ بہت سنتے ہیں. باٹر صاحب کوئی بتائیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں, آپ کوئی ہمیں چنگی چنگی گلاں دسو, ساری تربیت کرو. یہ آیت خطبے چ حضور نے کی فرمایا, کس موضوع؟ یہ بہت باقاعدگی سے سنتے ہیں, ان کا دل خوش ہو جاتا ہے حضور کو دیکھ کے, اور حضور کا نام نیچے پڑھ کے خط پہ انہوں نے فرمایا. جی واٹر صاحب کی کیا ہے, کو خطبہ دسو. جی بالکل, ہم حضور سے مل کے بھی خوش ہوتے ہیں اور ان کے خط پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہیں. جب وہ تو ان سے مل کے بھی خوش ہوتے ہیں, اور جن لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی ملاقات رہ جاتی ہے, وہ بہت دکھی ہوتے ہیں. تو خطبے نو فوکس کرو کہ متعلق تو یہ بھی شکایت لگائیں کہ حضور
आप जो है ओवर टाइम लगाएं, मुलाकातें करें, लोगों को दुख बड़ा सैनी होता है कि साहब मैं मुलाकात एक नहीं बात सबकी कहूं, होती देखें है। वाटर साहब जो बात कर रहे हैं ना बेहतरीन कर रहे हैं। इस तरह बहुत किसी ही को अच्छी भी अगर बेहतरीन, तुमने मेरे खुतबा तो नहीं बहुत सुना ही और दिल को उसको एक लगी है। कह के वो बनाना कि उसकी उस चीज को रद्द कर देना, ये जायज बात नहीं है। अच्छा उन्होंने जो राणा बात साहब की है सैनी ना, साहब वो होती होती है मुझे ना, ये मुझे जो नीचे पीस मुझे कॉन्फ्रेंस नीचे उतार होती के हैं मुझे हालांकि मैं वाटर साहब के बैन बड़ा कर खिलाफ अलावा हूँ भी ये जी इसीलिए होती है ना कि वाटर लोग साहब के बड़ा आएं, खिलाफ रहता हूँ, बैठें, लेकिन आज इनकी बात बातें करें, सुन वो के होती बहुत हैं, खुश हो ऐसा कोई गया। मसला नहीं चलो है। अच्छी बात है। तो अच्छा आज का खुतबा सैनी साहब सी हज साहब ने तवज्जा दिलाई है कि अल्लाह दी राह विच खर्च करो। ठीक उस है, तो बाद ओए उन्होंने चंदेदार होना यानी कि नहीं नहीं रसूल वो नहीं हो इस तरह ये नहीं, यानी कि मुवाफिक चंदा साहब दियो, जो बोलन चंदे डे का ने ना कोई चंदे का कोई जिक्र नहीं हो रही, इस तरह ना करो। अल्लाह दी राह खर्च करने ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ नहीं ये ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। नहीं है मतलब, ये नहीं ला है। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਾ ਜੇ ਆ ਜਾ। सैनी नहीं, साहब ਤੇ यही मतलब है। ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। बिल्कुल। ਕਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ लेकिन ਨਾ उदों तो ਸਹੀ चंदे ਦੱਸਿਆ आई सन। ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਰਸੂਲullah ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਖੁਤਬਾ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ। तो राणा नहीं साहब दसिया राणा को देना याद किनू है। हाँ जी, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਤੇ ਯੂਰੋ ਵੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਕੋ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਇਹ ਕਰੋ ਲੁਕਮਾਨ ਕੋਈ ਸਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਲੈ ਦਿਓ। ਲਓ। लुकमान साहब साहब नहीं। दसो की उन्होंने किया। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਜਦੀਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ